اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پچھلی آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو کہ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، جو متقی ہیں اور جنہوں نے اصلاح کر لی ہے اور یا اصلاح کرتے رہتے ہیں، انہیں تو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب دوسرے لوگ آ رہے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو والذین، اور وہ لوگ کذبا اس ایک نے جھٹلایا، اور واو الف جمع، کذبو وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا۔ اب کذبو کا جو مفعول ہے وہ آتا ہے با کے پریپوزیشن کے ساتھ۔ بے کس چیز کو جھٹلایا؟ کو آیاتی، یہ تی کیوں ہوا جی؟ آیاتی، یہ تی کے پیچھے زیر کیوں آ گئی ہے؟ اس با کی وجہ سے۔ ویسے آیاتی کا نصب اور جر دونوں کے نیچے زیر ہی آتی ہے، جمع ہے کیونکہ۔ آیاتی نا مطلب ہماری آیات کو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا۔ کذبہ کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک ہے کہ خود جھوٹ بولنا، کذبہ، اس نے جھوٹ بولا۔ کذبہ اس نے کسی کو جھوٹا کہا، یعنی ایک تو ہے نا خود جھوٹ بولنا، ایک ہے کسی کو کہنا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس کے لیے باب تفعیل سے کذبہ، کذبہ یکذب تکذیباً، کسی کی تکذیب کرنا، کسی کو جھوٹا، کسی کا جھوٹا ہونا یا کسی کو جھوٹا کہنا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا کہا یا جھٹلا دیا، کہا جی یہ جھوٹ ہے۔ واستکبروا، اور واو الف جمع، استکبر یستکبرو، تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا بنانے کی۔ یہاں پہ اصل کیا ہے کہ کوئی بندہ بڑا بن ہی نہیں سکتا۔ تکبر جو ہے نا، تکبر کی سب سے بڑی لعنت کیا ہے کہ انسان کبریائی اختیار کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا جی؟ کہ اصل بڑا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اب یہاں پہ اس تکبر کے معنی میں ایک چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ منہ موڑ لینا، یعنی کہ کسی چیز کا جواب ان پازیٹیو نہ دینا، جواب نہیں دیا آگے سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اکڑ گیا، کوئی بندہ آگے سے اکڑ گیا، اور اس طرح بڑا بننے کی کوشش کرنا، یہ بہت سے معنی آ جاتے ہیں۔ استکبار کا ایک معنی ہے کہ کسی نے کسی کو بلایا اور اس نے آگے سے
نہیں جی، لاپرواہی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو مان تو رہا ہے نا کم از کم. نہیں جی، بے دھیانی نہیں. میں نے آپ کو بلایا کہ آپ آئیں اور آپ نے مجھے حقیر سمجھ کے کہا کہ چلو چلو. ہاں جی، دوسرے کو حقیر سمجھنا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ دین پہ عمل کرنے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مولویوں والا کام ہے جی، اس کو ذرا جھکا دیتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، واستکبروا، اور اس کا جواب نہیں دیا، آگے سے اکڑ کر گئے، تکبر کر گئے. انہا، ان سے، اور ہا کس کی ضمیر ہے جی یہاں پہ؟ آیات کی. ہماری آیات سے تکبر کر گئے، یعنی اس کے سامنے اکڑ گئے. ہماری آیات کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی آیت آ جائے تو انسان اپنے اختیار ختم کر دے. یعنی ایک تو وہ تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے، اپنی اصلاح کرنے والے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی آیات کے سامنے مقابلہ کرنے والے ہیں. اولئک اصحاب النار، اولئک کس کو کہتے ہیں جی؟ ذالک کی، تلکا کی جمع ہے. اس میں اشارہ جمع کا، یعنی ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہی ہیں، یہی ہیں دیز یا دوز، یہی ہیں، یہی لوگ ہیں اصحاب الناری. اصحاب کس کی جمع ہے جی؟ صاحب کی جمع. صاحب، صاحب کس کو کہتے ہیں جی؟ ساتھی کو کہتے ہیں صاحب. یعنی یہی لوگ، اصل میں یہ ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو انسان کے پاس، صحبت کا لفظ کس کو کہتے ہیں؟ صحبت کہتے ہیں ایسے بندے، کمپنی، یعنی انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ فلاں بندے کی کمپنی، فلاں آدمی فلاں کی کمپنی میں ہے. تو کمپنی مطلب اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ. اصحاب یعنی انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہاں یہ وہ اس لحاظ سے دوست کے معنی میں یہ نہیں آتا، بلکہ ساتھ ہونے کے معنی میں آتا ہے. تو اصحاب یہی لوگ ہیں اصحاب الناری، اصحاب الناری. اب یہ اصحاب بھی نہیں ہے اور ال بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہاں جی، یہ مضاف ہو گیا، اور یہ مضاف الیہ ہو گیا مرکب اضافی. آگ کے ساتھی، یا آگ کے پاس، یا آگ کے اندر رہنے والے. اولئک اصحاب الناری، یہی لوگ ہیں کہ جو آگ میں رہنے والے ہیں، جو آگ والے ہیں. جو النار، نار کس کو کہتے ہیں جی؟ نار آگ کو کہتے ہیں. اور الف لام جو یہاں پہ خاص آیا، یہ کون سی نار ہے؟ یہ جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے خاص آ گیا الناری. یہ جہنم کی آگ میں، اولئک اصحاب الناری، یہ جہنم کی آگ میں رہنے والے ہیں یا جہنم کی آگ والے ہیں. ہم، وہ ہیں، فی میں، ہا
کس کی ضمیر ہے جی؟ نار کی، آگ کی۔ اس آگ میں ہم فیہا خالدون، خلد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو، ہمیشہ رہنے والی چیز کو، اور خالد فاعلن کے وزن پہ خالدن، ہمیشہ رہنے والا۔ خالدن ہمیشہ رہنے والا، اور واو نون جمع کی علامت ہے، ہمیشہ رہنے والے۔ فیہا اس کے اندر، ہم فیہا خالدون یہ اس آگ کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں، ادھر سے نکلنے والے، یہ یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی کتنی شکلیں ہیں جی؟ کو کسی کو پتہ ہو؟ دو، ایک زبانی طور پہ جھٹلا دینا، کہنا جی اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اور دوسرا عملی طور پہ جھٹلا دینا کہ یہ بات میں نے مانی نہیں، یہ بات کو دل کو لگتی نہیں، ختم۔ فمن اظلم ممن افترا، فمن فاپس من شروع ہو رہا ہے تو کون ہے؟ کون ہے؟ ازلم، اکبرو کے وزن پہ، جیسے اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے، صرف بڑا نہیں بلکہ سب سے بڑا، اور اصغر سب سے چھوٹا، تو ازلم سب سے بڑا ظالم، ٹھیک ہے جی؟ تو سب یہاں سے ہٹا کے کر دیتے ہیں اس سے، فمن کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ سوال آ گیا نا پیچھے، کون ہے؟ فمن اظلم، کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ کون؟ من اصل میں کیا تھا؟ من سے من، یہاں پہ آ گیا استفہام کا سوالیہ، کون ہے؟ یہاں پہ آ گیا موصولہ، جو کوئی۔ فمن اظلم ممن، کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ کون ہے جو کہ، اس سے بڑھ کے بڑا ظالم کون؟ جو من افترا، تو یہ من کے نیچے ممن افترا ہو گیا نا، کیونکہ من کے اوپر تو یہ جزم تھی لیکن آگے یہ فے خاموش ہو گیا، تو اس کو ملانے کے لیے اب یہ نون یہاں پہ ہے نہیں ہے، ویسے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو افترا، افترا کا افتعال سے اس نے جھوٹ باندھا۔ جھوٹ باندھنا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ افترا ایک ایسی بات کو کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت، جیسے فلم اینڈ ڈرامہ ہے، یعنی ایک آدمی نے 4 روپے غلطی کی اور آپ نے 6 بتا دیا، تو یہ افترا نہیں ہے، یہ افترا نہیں ہے۔ افترا یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی قصے، کوئی بات ہی نہیں ہے، اور آپ نے ایک پوری سٹوری بنا کے کھڑی کر دی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے ان کا ہار گر گیا، اب وہ ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں، وزن ان کا تھا نہیں، وہ کہتی ہیں میرا وزن ہی نہیں تھا، وہ جو اب مجھے اٹھانے والے آئے میرے اس ہودج کو، تو انہوں نے سمجھا اندر ہی ہے، وہ اٹھا کے لے گئے، یہ ہار ڈھونڈتی رہیں، واپس آئیں تو قافلہ نکل گیا تھا، اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، تو وہ وہیں پہ کہتی ہیں میں لیٹ گئی کہ ابھی، یا بیٹھ گئی کہ ابھی وہ واپس آئیں گے تو رستے میں مجھے دیکھیں گے نہیں ہے تو واپس آ جائیں گے۔ اب وہ سفر کیے جا رہے ہیں، اتنی دیر میں ایک حضرت صفوان بن معطل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ گئے،
تو وہ بعد میں آئے تو انہوں نے دیکھا، تو اب اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچان گئے، اور پہچانتے ہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ، فوت ہو گئی ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اٹھ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے سواری بٹھائی اور خود ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اونٹ تھا ان کے پاس، تو میں ان کے اونٹ پہ بیٹھ گئی، وہ آگے آگے چل پڑے۔ اب یوں ہی قافلہ کہیں جا کے رکا ہے تو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پہنچ گئے، اور وہاں سے آپ اونٹ سے اتر کے تو خیمے میں چلی گئیں۔ اب جو منافقین تھے اور اس میں کچھ صحیح صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ بات اڑا دی کہ یہ دیکھو جی ان کے ساتھ آ رہی ہے، رات تو ان کے ساتھ گزار دی۔ تو اتنا بڑا بہتان تھا وہ۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ افطرا ہے سورہ نور کے اندر، تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، ایک جھوٹ گھڑ کے تو ان پہ باندھ دیا گیا۔ یعنی کوئی آدمی کو کام نہ کرے لیکن اس پہ ایک جھوٹی کہانی، تہمت ایک بڑی لگا کے اس کے سر پہ تو پھیلا دی جائے، اس کو افطرا کہتے ہیں۔ تو فمن اظلم ممن افطرا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، افطرا جو جھوٹ باندھے، یعنی ایک بندے پہ یا کسی شخص پہ کوئی جھوٹی اپنی طرف سے سٹوری شروع کر دے بنانی۔ ممن افطرا علی اللہ، کس پہ جی، اللہ پر، اللہ اوپر یا پر، اللہ ہی کیوں آیا جی، زیر کیوں آئی، اللہ حرف جر تھا تو اس نے اللہ کو مجرور کر دیا۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، کذبا اس کی باندھنا آ گیا، کیا چیز باندھی ہے، کذبا جھوٹ باندھا ہے، افطرا اس نے باندھا، جھوٹ باندھا، اور بالکل کذبا جھوٹی کیفیت میں اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اس نے۔ یعنی ایک بندہ اللہ پہ کیسے جھوٹ باندھ رہا ہے، جو مرضی کرو جی، پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ بخشے بخشائے۔ یعنی ایک مولوی صاحب سٹوری سناتے ہیں کہ کوئی بندہ مر گیا تو اس کا بیٹا آ گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے کہا جی خواب دیکھا ہے میں نے، باپ کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جی کہ پتہ نہیں میرا مرید تھا نہیں، کبھی میری مسجد میں آیا نہیں، کبھی میرے درس میں آیا نہیں، کبھی میری 11ویں کرائی جی نہیں کرائی، نام میرا سنا تھا۔ اس نے کہا جی ایک دفعہ سنا تھا، خوش ہوا کہ نہیں؟ اس نے کہا میں لیٹ گھر گیا تو میرے والد نے مجھے کہا کہاں پہ تھے؟ تو میں نے کہا جی عبد القادر غوث پاک کے پاس تھا۔ تو اس نے کہا اچھا خوش ہو گیا، چلو کوئی نہیں صحیح جگہ پہ تھے۔ کہتا ہے پھر بے فکر ہو جاؤ، پھر بے فکر ہو جاؤ۔ جو عبد القادر جیلانی نے کہا پھر بے فکر ہو جاؤ، کہتا ہے اگلا دن جب میں گیا وہاں پہ تو غوث پاک نے آگے سے کیا کہا، نہیں اس لڑکے نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو کہ میں نے رات کو خواب میں اسے جنت میں چھلانگیں مارتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا جی کہ وہ تم نے پیر سے بات کی ہے، پیر صاحب سے، پیروں کے پیر سے، تو میں جنت میں پہنچ گیا۔ اب اس سے بڑی بے عملی سکھانے کی اور کوئی ریزن ہو سکتی ہے؟ پھر بندے کو نماز پڑھنے کی، روزہ قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اپنے ہیں جی حضرت صاحب چھڑا لیں گے۔ تو یہ اللہ پہ اس نے جھوٹ باندھا ہے، جس کسی نے بھی لکھا ہے نہیں یہ باتیں، یہ افطرا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جھوٹ باندھ دے جی کہ اللہ کے رسول ایسے ہیں ویسے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بات اللہ کی کہاں لکھی ہوئی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اب خوابوں میں اللہ کی باتیں آنا شروع ہو جائیں تو پھر قرآن نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر بندے کو خواب آ جاتے کہ صبح اٹھ کے یہ کر دینا، رات کو یہ کرنا۔ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، او کا مطلب کیا ہے جی، یا کذب اس نے جھٹلایا، یا وہ جھٹلایا دے، بعض عربی اس کا مفعول پرپوزیشن کس کے ساتھ آتا ہے، بعض عربی کے ساتھ، کو آیاتی نہ ہماری آیتوں کو
جھٹلا. دو ہی باتیں ہیں, یا یہ کہہ دے کہ جی اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا, کوئی یہ اللہ کی آیت ہے ہی نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, یا اپنی طرف سے اللہ پہ باندھنا شروع ہو جائے کہ یہ اللہ نے کہا ہے. دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں, یا جھوٹ بولنا شروع ہو جائے کہے جی کہ اللہ نے یہ کہا ہے, یہ کہا ہے, یا یہ کہے کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا, یہ بھی اللہ نے نہیں کہا. او کذب بآیاتہ, تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. اولئک یہی لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں جی؟ ینالہم, نالا ینالو پہنچنا, نالا وہ پہنچا, ینالو وہ پہنچتا, وہ پہنچتا ہے ہم ان کو. یہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ یہ اگلا لفظ آ رہا ہے. اولئک یہی لوگ ہیں, پہنچتا ہے ہم ان کو نصیبو. با پہ پیش ہے تو کیا مطلب ہو گیا جی؟ فاعل. یہ وہ جو پہنچتا ہے نا وہ کیا ہے؟ نصیب. نصیب کا کیا مطلب ہے؟ حصہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کائنات میں جو کچھ مقرر کر رکھا ہے اس کا حصہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصیب. یہی وہ لوگ ہیں جن کو پہنچتا ہے نصیب, حصہ, ہم ان کا حصہ, من سے, من کتابی, کتاب سے. یہ کون سی کتاب ہے جی؟ کتابی. من حرف جر ہے اس لیے کتاب کے نیچے زیر آ گئی, من الکتابی. یہ کتاب کون سی ہے؟ ہاں جی, قرآن. یہ کتاب ہے تقدیر, نہیں اعمال نامہ نہیں جی. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. یہ جو تقدیر ہے نا اس کی کتاب جو لکھی ہوئی, ہر انسان کی کتاب لکھی ہوئی ہے. کتاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. جو چیز لکھی گئی ہے نا اس کو کہتے ہیں کتاب. اس میں اعلیٰ ہے نا یہ. تو ہماری کتاب لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم, دنیا بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی. اللہ نے لکھی سے مراد نہیں ہے کہ اللہ نے زبردستی ہمیں گناہوں پہ ڈال دیا کہ ہم اس کا انکار کر دیں. اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں بندے نے یہ کرنا ہے. ایک چیز ہے کہ جو تقدیر کے رستے کو چینج کر سکتی ہے, وہ کیا ہے؟ بتائیں جی, وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ دعا. تو اگر کوئی بندے کی تقدیر بری لکھی ہوئی ہے تو وہ دعا کر کے اپنی تقدیر دعا ہی نہ مانگے. اولئک ینالہم. اچھا, تقدیر کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ تقدیر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ہاں جی, تقدیر کا لفظی مطلب ہے اندازہ لگانا. کیا مطلب ہے؟ اندازہ لگانا. لیکن انسان کے اندازے میں اور اللہ کے اندازے میں, انسان اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کام ایسے ہو جائے گا, ہو سکتا ہو جائے, تو کبھی اس کا اندازہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی اندازہ غلط ہو جاتا ہے. اللہ کا اندازہ غلط نہیں. اور اللہ کا اندازہ لگانا اللہ کے علم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ چیز ہو کے رہے گی, ایسے ہوگی. ہم بغیر علم کے اندازہ لگاتے ہیں, ہمارے اندازے کے پیچھے علم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ یعنی اللہ کی جو تقدیر ہے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان کو ملے گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کو مل کر رہے گا ان کا لکھا ہوا. مراد کیا ہے
کہ اللہ نے ان کے لیے اگر ان کے نصیب میں آگے جہنم چڑھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں۔ کون سے کام کیے ہیں جی؟ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ یہاں تک کہ یہاں تک کہ اذا کا کیا مطلب ہے جی؟ جب جب اذا کے بعد ماضی آئے تو ترجمہ اذا کے بعد اس صیغہ ماضی کا آتا ہے، اور ترجمہ کس میں ہوتا ہے؟ حال میں، مضارع میں۔ حتیٰ اذا جاء، جب آتے ہیں، یہاں پہ کیا آ گیا؟ جاءت مؤنث ہو گیا، جب آتی ہے ہم، جاءت ہم، ان کے پاس، جب آتے ہیں ان کے پاس، یہ مؤنث ہو گیا، کیوں ہو گیا جی؟ فاصلے کی وجہ سے ہم آ گیا درمیان میں۔ جاءتہم رسلنا، رسولو کیا مطلب ہے رسولو کا؟ رسول کی جمع ہے، یہاں پہ انبیاء کا ذکر نہیں ہے، کن کا ذکر ہے؟ فرشتے، فرشتوں کا ذکر ہے۔ بھیجے ہوئے، رسول کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رسول کا لفظی مطلب ہے بھیجا ہوا، جو کسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہو۔ تو فرشتے یہاں پہ بھیجے ہوئے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، یتوفونہم، یا توفا، واو نون اور ہم کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ یتوفونہم کے 4۔ یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ توفا، وفا کس کو کہتے ہیں؟ پورا کرنا۔ توفا باب تفاعل سے پورا لینا، ٹھیک ہے جی، لے لینا۔ یتوفا، وہ لے لیتے ہیں، واو نون جمع کا، ہم ان کو، یعنی ان کی روحوں کو نکال لیتے ہیں، لے لیتے ہیں یعنی کہ نکال لیتے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں وہ ان کو فوت کر دیتے ہیں یا انہیں موت دے دیتے ہیں، یعنی موت کے وقت۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، ان کی روح، ان کی جانیں لے لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ قالو، اور پھر ان کو فرشتے کہتے ہیں، یہ اذا کے ساتھ ہی اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کالا کا مطلب کیا؟ اس نے کہا، واو نون، انہوں نے کہا، اور اذا کے ساتھ آیا تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا کی وجہ سے ماضی کیا بن گیا؟ مضارع۔ تو کہتے ہیں ان کو، اینا، اینا کا مطلب کیا ہے؟ ویر، کہاں ہیں؟ اینا، کہاں ہے؟ ما، جو کچھ اسم موصول، کنتم، تم تھے،
کنتم تم تھے یا تم رہے ہو، کیونکہ ماضی کنتم کے بعد اگر مضارع آ جائے تو اس کا ترجمہ ماضی استمراری میں ہوگا، یعنی کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تم یہ سارا کام کرتے رہو. یو یوز ٹو. ما کنتم کہاں ہے وہ جو کنتم تدعون دعا یدعو، دعا اس نے پکارا، اور یدعو وہ پکارتا ہے، تدعو تم پکارتے ہو، اور واو نون تم سب پکارتے رہے ہو. اینما کنتم کہاں پہ ہیں وہ اب تمہارے معبود، کنتم تدعون جن کو تم پکارتے رہے ہو. زندگی ساری جن کو آج اللہ یاد آ گیا ہے، مرتے ہی اللہ ذہن میں آ گیا، پہلے آج جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، من سے، دونا علاوہ، بغیر یعنی کہ علاوہ، اللہ ہی اللہ کے علاوہ. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے رہے وہ آج کہاں پہ ہیں؟ وہ ہستیاں کدھر گئیں؟ وہ بت کدھر چلے گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے رہے ہو؟ قالوا تو وہ کہیں گے، قالوا یا وہ کہتے ہیں، یہی ترجمہ ہو گیا اس کا. قالوا فرشتوں سے ہی کہتے ہوں گے نا جی، ہمیں تو نہیں پتا. ضلوا ضلّا یا ذلو، ضلّا وہ گمراہ، وہ گم ہوا، وہ گم ہوا، اور واو الف وہ گم ہوئے، گم ہو گئے دونوں. قالو ضلوا وہ گم ہو گئے، انا ان سے اور نہ ہم سے. قالو وہ آگے سے کہتے ہیں ضلوا انا ہم سے وہ گم ہو گئے، یعنی اب تو ہمیں وہ نہیں مل رہے، کہیں پہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں. وَشَهِدُوا شاہدہ اس نے گواہی دی، اور واو الف جمع کا، انہوں نے گواہی دی. لیکن یہاں پہ کیونکہ پیچھے وہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ گواہی دیتے ہیں. وَشَاهِدُوا اور وہ گواہی دیتے ہیں، عَلَىٰ اوپر، انفس کس کی جمع جی؟ نفس کی. انفسی ہم اپنی جانوں کے، اوپر سے مطلب خلاف، علی انفسہم اپنے خلاف، وشہدوا علی انفسہم اور پھر وہ گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف ہی. کیا گواہی دیتے ہیں جی؟ انہم کانوا کافرین، انا کہ بے شک انا ہم، ہاں جی، کہ وہ تھے کانو، ہم کانو وہ تھے، کافرین کافر کفر کرنے والا، اور یا نون جمع، وہ تھے کفر کرنے والے. پہلے وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے تھے دنیا میں کہ ہم سے بڑا مومن دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے، اتنے بڑے ہیں.
لیکن جب جان نکلی تو فرشتوں نے کہا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، ہیں جی ہاں جی بلاؤ کتنے آج تمہارے وہ کہاں پہ ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، انہوں نے کہا گم ہی ہو گئے جی۔ وشہدوا علی انفسہم، اپنے خلاف گواہی دیں گے اور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہم کانوا کافرین، کہ ہم ہی کافر تھے۔ وہ اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ ٹھیک ہے جی آپ پڑھ لیں۔ پہ دی نا لکھنے دی نا پہ مار کر چھٹی کر کے نا جی جی جب دسو غالب لنا لا غالبہ ہاں جی غالبہ لنا غالبہ غالب یعنی اللہ کا کوئی غالب نہیں، کہہ نہیں چاہ رہا نا، لیکن عام زبان میں کہنا کہ اللہ کا غالب کوئی نہیں، اس کی صحیح پڑھو لا غالب آیت کہاں پہ جی نہیں ہے میں دعا سے پڑھی ہے کہ سمجھ وہ غلط ہے جی سوال نہیں غالب اللہ نہیں ہو نہیں سکتا نا، اس طرح کہ اللہ کا کوئی غالب نہیں، اس کی تشریح کرو اللہ کا کوئی غالب نہیں، اللہ ہو جائے گا نا، لا غالب علی اللہ اللہ پر ایسے ہو جائے گا نا، ایسے لا غالب علی اللہ ہاں جی ہاں جی لا غالبہ کوئی غالب نہیں، لا نفی جنس بن گیا نا، کوئی کچھ بھی غالب نہیں ہے اللہ پہ، اللہ پہ کیونکہ یہ ہو گیا اسم، لا غالبہ یہ اسم ہو گیا اور فعل تو ہے نہیں کہ اس کے ساتھ اگر جڑ کے آئے گا، اگر اللہ غالب کے ساتھ جڑ کے آئے گا تو یہ مرکب اضافی بنے گا تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ کذبا نہیں کرنا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، وَكَذَّبَ بِآیَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا اللهم يسر لنا هذا الأمر اللهم يسر لنا هذا الأمر اللهم يسر لنا هذا الأمر فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم